Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ittatihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Salawat. سامعین محترم، چاند رات سے جو سلسلہ کرام دین اور تاریخ کے عنوان پر شروع کیا گیا تھا، وہ آج اپنے آخری مرحلے پر ہے، اور یہ آخری مرحلہ ہماری روایات ازا کے مطابق اس بات کی گنجائش نہیں رکھتا کہ کوئی تفصیلی گفتگو جاری رکھی جائے۔ اپنی تمام تر بے وضاحتی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ موضوع کے بہت سے اہم گوشے جن کے متعلق مجھے کہنا چاہیے تھا ان کا احاطہ نہیں کر سکا، لیکن اصل مقصد کلام مضمون کو یا موضوع کو پوری طرح بیان کر دینا نہیں تھا، بلکہ ذہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے، اس اسلام میں ہم پورا یقین رکھتے ہوئے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف عہد کے حکمرانوں نے، مختلف عہد کے سیاستدانوں نے اپنے مقام کو دین سے وابستہ کرنے کے بعد اس دین پر اپنے اثرات چھوڑے، اور آج ان اثرات کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جماعت کے سامنے دین کی جو شکل ہے وہ اس دین سے بالکل مختلف ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اگر مسلمان پہلے مرحلے پر ہی حکمرانوں کو دین بننے سے روک لیتا، یا کم از کم ان کی دینی حیثیت کو تسلیم نہ کرتا، تو حکمران، بادشاہ، شہنشاہ ہر قوم، ہر ملت کے حکمرانوں کی طرح ظلم کرتے، ناانصافیاں کرتے، لوگوں کے حقوق چھینتے، لیکن ان کے اس عمل کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہوتا۔ ہم نے ان کو دین کی علامت سمجھ لیا، ان کو امیر المومنین سمجھ لیا، جانشین رسول سمجھ لیا، وسیع پیغمبر سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کچھ کرتے رہے اسے اسلام کا عمل سمجھا گیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخیں لکھی تو ہر تاریخ کا نام بادشاہوں کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے رکھا کہ جس کی تاریخ لکھی گئی تھی۔ طبری نے تاریخ لکھی تو اس کا نام تاریخ ملل والنحل رکھا۔ جلال الدین سیوطی کی تاریخ تھی تو انہوں نے تاریخ الخلفاء نام رکھا۔ ابن اسیر کی تاریخ تھی تو انہوں نے اس کا نام البدایہ والنہایہ رکھا۔ ابن اسیر کی تاریخ تھی
تو انہوں نے اس کا نام الکامل رکھا۔ بہتر مورخ کتابوں کا نام اپنے ذوق کے مطابق رکھتے رہے، لیکن بادشاہوں نے ان تمام تاریخوں کو تاریخ اسلام قرار دے دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نام نہاد تاریخ اسلام میں جن مظالم کا تذکرہ تھا، جن جبر و جور کی داستانیں درج تھیں، وہ سب اسلام کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ تو آج جب مسلمان جبر کے اس دور سے نکل چکا ہے، جب اس کے سر پر شہنشاہیت اور بادشاہت کا وہ عذاب جو صدیوں مسلط رہا ہے، اور جو اس کے آزادی فکر اور آزادی اظہار پر پابندی کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو آج مسلمان ایک مرتبہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اعمال کو دیکھے اور پھر کوشش کرے کہ سیاست کے اثرات سے جو دین بگڑ گیا ہے اس کی صحیح شکل سے خود بھی آشنا ہو سکے اور زمانے کو بھی اس کا صحیح چہرہ دکھا سکے۔ اگر ان اثرات کے حوالے سے دیکھیے گا تو ہمارے لیے دین کا سب سے بڑا ذریعہ خدا کی کتاب تھی۔ بادشاہوں نے یہ سوچے بغیر کہ ان کے عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا، دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خدا کا رسول تو اس کتاب کو یوں ہی بکھرے ہوئے اوراق پر ادھر ادھر غیر مرتب حالت میں چھوڑ گیا تھا، یہ تو ہم تھے جنہوں نے اس کو ایک باقاعدہ کتاب کی شکل دی، اور آج ملت اسلامیہ پر ہم احسان کر رہے ہیں کہ اس کو کتاب خدا دے کر جا رہے ہیں۔ اب آج جب وہ جو اسلام کو کبھی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے، انہوں نے جب ان دعووں کو دیکھا تو کہا جس کتاب کو خدا کی کتاب کہا جاتا ہے، جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی تھی یا جس وقت یہ کتاب دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اس وقت پیش کرنے والے پیغمبر کی نگاہ میں کوئی تصور نہیں تھا کہ اس کو کتاب بنا کے پیش کیا جائے۔ یہ تو کم از کم 20 سال کے بعد مسلمانوں میں کسی نامعلوم شخص نے خود ایڈٹ کر کے اور خود ارینج کر کے یہ کتاب دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ ایسی تحریر دیکھ کر جس وقت آپ کا خون حرارت ایمانی سے کھولنے لگے تو اس وقت اتنا ضرور سوچئے گا کہ یہ غیر کو یہ اعتراض کرنے کا موقع تب ملا ہے جب اپنوں نے اپنے بادشاہوں کے سر پر قرآن کی خدمت کا تاج رکھنے کے لیے قرآن کے متعلق کی داستانیں بیان کی تھی۔ حدیث کے میدان میں جب آپ قدم رکھیں گے تو آپ یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ بعد رسول کم از کم 25 سال کا ایسا عرصہ ہے کہ جس میں ارباب اقتدار، حکومت کے کارندے، حکومت کے نمائندہ پوری سختی سے کوشش کر رہے ہیں کہ قول رسول کو آنے والی نسلوں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ حدیث کے بیان کرنے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے پر اصحاب رسول کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ تم حدیث کو بیان نہیں کرو گے۔ 25 سال تک اس پابندی کے بعد ایک دور آیا کہ کم و بیش حضور کے دنیا سے جانے کے 40 سال بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ حکومت ہی کی سربراہی میں کچھ افراد متعین ہوئے کہ جن کا کام یہ ہے کہ رات دن وہ احادیث بیان کرتے رہیں۔ کل تک اس کو ہم جس وقت احادیث سننے والے لوگ موجود تھے جو اس کے صحیح اور غلط ہونے کی گواہی دے سکتے تھے، اس وقت حدیث کو ہم تک پہنچنے سے روک دیا گیا، اور جب ان افراد کی تعداد کم ہو گئی یا ان کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہی یا ان کی آوازوں کو زر و سیم کے ذریعے سے خرید لیا گیا، اس وقت
کچھ کارندے متعین کر دیے گئے کہ وہ حدیث سازی کرتے رہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ اگر حضور کے دنیا سے جانے کے 100 سال کے بعد، 125 سال کے بعد امام بخاری احادیث کو جمع کرنے کے لیے بیٹھیں تو وہ خود اعتراف کریں کہ میرے پاس 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ تھا، اس میں سے میں نے یہ احادیث منتخب کی ہیں۔ کتنی احادیث منتخب کی ہیں؟ مشکل سے اگر ریپیٹڈ احادیث کو نکال دیا جائے تو مشکل سے 2500 حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ یعنی ٹوٹل مجموعے کا جو بقول ان کے پاس ذخیرہ تھا اس میں 0.5% احادیث کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اپنی کتاب کے اندر درج کریں، اور 99.5 احادیث کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر امام بخاری، یہ الگ بحث ہے کہ امام بخاری کو کس نے اختیار دیا تھا اور ان کے پاس کون سا پیمانہ تھا کہ وہ کھرے کھوٹے کا امتیاز کر سکتے ہوں، لیکن انہوں نے 99.5% جن احادیث کو رد کیا ہے ان کے خیال میں وہ جھوٹی حدیثیں تھیں، کھڑی ہوئی حدیثیں تھیں۔ تو بزرگان محترم کبھی سوچئے تو صحیح کہ یہ حدیثیں کس نے کھڑی تھی، کس نے یہ فردی حدیثیں بیان کی تھیں؟ یہ ہمارا آپ کا زمانہ نہیں تھا، ہمارے زمانے کے جھوٹ بولنے والے سیاستدان نہیں تھے۔ یہ حدیثیں اب کوئی کہے چونکہ اس سے پہلے کا دور صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تو یا تو کہیے کہ یہ جھوٹ نعوذ باللہ صحابہ بولتے رہے، تابعین بولتے رہے، اور اگر یہ صحابہ اور تابعین نے جھوٹ نہیں بولا تو جس کو جھوٹ کہا گیا ہے یہ حکومت کی تخلیق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے بادشاہوں کا کام تھا کہ انہوں نے احادیث کا ڈھیر لگا دیا، اور آج تک جب ہم احادیث کے مجموعے کی طرف دیکھتے ہیں تو جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان احادیث کی صورت یہ ہے کہ ہم ان میں سے بہت سی احادیث کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ ایک مصر کے عالم استاد محمود ابو ریا نے کہا کہ اگر کوئی نو مسلم ایمان لاتا ہے، کوئی غیر مسلم ایمان قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، اور اس کو اگر کوئی بخاری شریف پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں کہ تم بخاری نہ پڑھنا۔ میں کہوں گا کہ استاد ابو ریا آپ نے تو صرف نو مسلموں کو بخاری سے پڑھنے سے روکا ہے، میرا بس چلے تو میں مسلمانوں کو اور مسلمان جوانوں کو بھی روک دوں کہ اس کتاب کو پڑھو، اس لیے کہ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ منتخب شدہ حدیثیں جیسی بھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان حدیثوں کی بنیاد پر لکھنے والوں نے کبھی سٹانک ورسز لکھی اور کبھی اسی کی بنیاد پر رنگیلا رسول جیسی کتابیں لکھی گئی۔ یہ ان احادیث کی حالت تھی۔ تو اگر احادیث سے بادشاہوں کے اثر کو دور نہ کیا گیا تو یہ حدیثیں اسی طرح سے اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی رہیں گی اور حضور کی ذات کو مسخ شدہ صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرتی رہیں گی۔ یہ فقہ جب بادشاہوں کے پاس پہنچی، حکمرانوں کے پاس پہنچی، تو یہ جو آپ کے فقہی قوانین ہیں، جائز ناجائز، حلال و حرام کے قوانین، ان قوانین کو انہوں نے اپنی خواہشات کا کھلونا بنا لیا۔ کسی کا دل چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ رسول کے زمانے میں یہ چیز حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں۔ کبھی دل چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کو جزو اذان بنا دیا جائے۔ کبھی الگ الگ نماز پڑھتے لوگ نظر آتے ہیں، کہا کہ رسول نے جو 5 وقت کی نمازیں بتائی تھیں تو سارا سال نہ صحیح، سال کے 1 مہینے میں یہ 6ٹھی نماز میری طرف سے رائج کی جاتی ہے۔ اب جب شریعت کے ساتھ یوں کھیل کھیلنے لگے حکومت تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج صرف مسلمانوں کے قانون نکاح اور طلاق اٹھا کے دیکھیے، یہ عجیب و غریب قانون آپ کو نظر آئے گا کہ باقی کسی عمل میں اگر جبرن انسان کرے تو وہ ذمہ
ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی عمل کسی نے بے خیالی میں کر دیا ہو، کوئی بات منہ سے نکل گئی ہو تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس سے جواب طلب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن طلاق کی ایک ایسی نوعیت تھی کہ اگر بھولے سے بھی کسی نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہے تو طلاق ہو گئی، اگر جبرن کسی نے گردن پہ تلوار رکھ کے کہلوا دیا کہ کہو لفظ طلاق، اس نے طلاق کہا اور بیوی کے لیے طلاق ہو گئی، اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی، اگر کبھی تحریر میں لکھ کر اس نے سوچا تھا کہ کبھی اگر بیوی سے تعلقات ٹھیک نہ ہوئے تو میں یہ طلاق نامہ اس کو بھجوا دوں گا تو یہ تحریر بھی طلاق ہو گئی۔ یہ اتنی آسانی سے ہو جانے والی طلاق اور پھر